اور ہمیشہ جائز ہی ہوتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ڈی لمیٹیشن، حلقہ بندیوں کے اعتراضات جو جمع کرائے تھے ایم کیو ایم نے، جس کو کہ الیکشن کمیشن نے یکسر تمام اعتراضات کو رد کر دیا تھا، اور پیپلز پارٹی کے تمام غیر قانونی اعتراضات کو مان لی تھی ان کی بات، تو اگلا رستہ یہ تھا کہ ہم ہائی کورٹ میں جا کر اپیل کرتے جو کہ قانونی اور آئینی طریقہ ہے۔ آج ہمارے 9 میں سے 3 کیسز کی ایک جگہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں ہیئرنگ تھی، اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی ڈی لمیٹیشن کا فیصلہ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اس کو کالعدم قرار دے دیا، جو ڈی لمیٹیشن انہوں نے غلط کی تھی ہمارے بتائے ہوئے حلقوں پہ، اس کو کالعدم قرار دے کر ہمارے 3 حلقوں کے کیسز کو الیکشن کمیشن کو ہی ریفر کر کے کہا گیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ان حلقوں کو درست کر کے واپس اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنا مقدمہ جیت چکی ہے، اپنا موقف صحیح ثابت کر چکی ہے۔ اس پہ ہم عدالتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ برائے مہربانی اس فیصلے کی روشنی میں جو ہمارے اور 6 کیسز ہیں جن کی ہیئرنگ 2 دن کے بعد ہونی ہے، اس کو بھی وہ خود اس کو دیکھیں، اور وہ اگر بغیر کسی انفلوئنس کے ان تمام گزارشات کو دیکھیں گے تو ان کو ہماری بات جائز اور صحیح نظر آئے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اس سب سے چیلنجنگ الیکشن کو نہ کہ صرف ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، بلکہ درست طریقے سے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، شفاف طریقے سے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، اور الیکشن سے پہلے وہ تمام چیزیں جو حکمراں جماعت، خاص طور پر اگر میں سندھ کی بات کروں تو پیپلز پارٹی جو کہ حکمراں جماعت ہے 15 سالوں سے، جس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں، پولیس انتظامیہ میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی، صوبائی الیکشن کمیشن میں بھی، اور جس کی مثال ہم بدترین اگر کوئی مثال دی جا سکتی ہے غلط الیکشن کرانے کی، پروجیڈس قسم کے الیکشن کرانے کی، دھاندلی زیادہ الیکشن کرانے کی، تو وہ مثال 2023 کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں۔ 2023 میں جو بلدیاتی انتخابات سندھ میں کرائے گئے، ان کو انتخابات کہنا شرمندگی کی بات ہے، ان کو ایز اے ماڈل انتخابات کے طور پر اس کو پیش کرنا بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ وہ انتخابات کے نام پر مذاق تھا، مذاق۔ قوموں کی عزت، اس کا وقار اس کے کنڈکٹ میں، اس کے اداروں کے کنڈکٹ میں ہے، اور اگر ادارے کوئی غلط کام کریں اور اس پر اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو اس قوم کی عزت اور وقار پہ فرق پڑتا ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی ذاتی تنازع نہیں ہے کسی بھی اہلکار سے، لیکن جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن 2023 میں ہوئے، جس طریقے سے ہوئے، بار بار کہتا ہوں میں بھول نہیں سکتا ٹی وی کی فوٹیجز آپ لوگوں کے کیمروں کے ذریعے، کہ آپ اپنے کیمروں پہ دکھا رہے ہیں کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ڈاکو حملہ کرتے ہیں، باقاعدہ ڈاکو، اوریجنل ڈاکو، کوئی فلمی ڈاکو بھی نہیں، اوریجنل ڈاکو سندھ کے، وہ پولنگ اسٹیشن پہ حملہ کرتے ہیں، اور رپورٹنگ ہو رہی ہے، ویڈیو چل رہی ہے، رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ ڈاکو آئے اور صبح اسٹاف اور پولنگ بیلٹ پیپر اور باکس اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گئے، پیپر بھی، باکس بھی اور اسٹاف بھی، اور اتنے ایکوریٹ ڈاکو تھے وہ، اتنے
جسے کہتے ہیں سویلائز ڈاکو تھے کہ ان کو پتا کہ پولنگ کا ٹائم 5 بجے ختم ہو جائے گا. انہوں نے دیر نہیں کی, 5 بجے سے پہلے ڈاکو لے کر واپس سارے ڈبوں کو لے آئے, اسٹاف کو واپس لے آئے, اور اندر سے خالی ڈبے لے کر گئے تھے, اور جب واپس آئے تو بھرے ہوئے ڈبوں کے ساتھ آئے, اور اندر سے ووٹ نکل رہا ہے پیپلز پارٹی کا. اور مزے کی بات ہے اس پورے ایپیسوڈ کے بعد ووٹ پیپلز پارٹی کا نکل رہا ہے, اور اس پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی جیت کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن. کمال بات, کمال بات. ایز اف کہ ڈاکو بھی ارینج تھے, اور جو ہے وہ پولنگ اسٹاف بھی ارینج تھا, اور پولنگ چیف الیکشن کمشنر سندھ بھی ارینج تھا, اور وہ اعلان کر رہے ہیں اور وہ جیت گیا بندہ. اگلے دن صوبائی الیکشن کمشنر کو, چیف کو سیک ہو کر گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, نہیں ہوئے. پورا سال ہم بولتے رہے, نہیں ہوئے. اب جا کر اللہ اللہ کر کے ہماری بات اللہ نے دل میں ڈالی ہے. کل رات, شاید کل رات میں ان کو یہاں سے ان کا تبادلہ کیا گیا. تو بہت دیر آئے, پتہ نہیں درست آئے نہیں آئے, لیکن بہت ہی دیر سے آئے. بھائی ہمیں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے تھی. یہ تو ڈپارٹمنٹ کا, ادارے کا اپنا میکینزم ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ہم کیوں کر رہے ہیں. ہم اس پاکستان کے اس بہت ہی گمبھیر ترین الیکشن کو پہلے سے ڈائلیوٹڈ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں, پہلے سے اس پر انگلیاں اٹھنے سے بچانا چاہتے ہیں. ہم اس الیکشن کو صاف اور شفاف لڑنا بھی چاہتے ہیں, اور یہ دکھنا بھی چاہیے. اس کے لیے تمام جیری مینڈرنگ جو کہ اسٹاف کی صورت میں اور حلقوں کی صورت میں ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے, اس کو جو ہے وہ روکنا ہمارا فرض ہے. تو جو کوئی بھی پاکستان میں بیٹھ کر ہم پر یہ تبصرے کرتا رہا ہے پچھلے دنوں کہ بھئی ہم پتہ نہیں کیوں اعتراض کر رہے ہیں, الیکشن ڈیلے کرانا چاہ رہے ہیں, او بھائی آپ ہمارے ہاتھ پیر باندھ دو, حلقے خراب کر دو, اور بولو بس الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے, بس آپ نے لڑنا ہے الیکشن. آپ اگر اپنی, آپ کے اوپر ناجائز ہو رہی جو بات, آپ اگر شور مچائیں گے, اس کے اوپر روئیں گے, تو آپ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ الیکشن ڈیلے کرانا چاہ رہے ہیں. عجیب مذاق کی بات ہے. الیکشن صرف ہونا مقصد ہے تو ہو تو گئے تو 2018 میں الیکشن, اور اگر صرف الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہی کرنا باقی ہے تو بھائی یہ کیا ضرورت ہے اتنا اہتمام کرنے کی. سیدھے سیدھے آپ جو جس کو جتوانا چاہتے ہیں اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں. پھر یہ تکلف کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے, اتنے لوگوں کو پیچھے لگانے کی کیا ضرورت ہے, اتنے اربوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی جس کے اس کا رزلٹ اناؤنس کر دو. آپ کی جب یہاں پہ ہٹ دھرمی چلتی ہے, آپ رزلٹ اناؤنس کر دو گے, لوگ شور شرابہ کر کے چپ ہو جائیں گے. آپ نے 4-4.5 سال تک اسی طرح اناؤنس کر کے پی ٹی آئی کی حکومت چلائی نہیں ہے کیا؟ آپ پھر چلا لو. اگر پاکستان میں اتنی سخت ہے اب کہ وہ یہ سارا بوجھ, یہ برڈن برداشت کر سکتا ہے تو کر لو یہ کام. نہیں ہے پاکستان میں اتنی سخت اب کہ پاکستان کو 2018 کی جیری مینڈرنگ کا نتیجہ ہم ایسے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں, کوگمائر میں دھنستے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نکلنے کا نام نہیں لے پا رہے. سب چیزیں تباہ برباد ہو گئی. یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ پاکستان میں 2018 میں عمران خان صاحب کو زبردستی یہی جیری مینڈرنگ کر کے لا کر بٹھانے کا نتیجہ ہے کہ آپ نے سب کچھ, سب پہ بم مار دیے سارے آپ نے, اور آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا. یہ نہیں دیکھا کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کولیٹرل ڈیمیج کر رہے ہو, آپ کچھ پاکستان میں چھوڑ ہی نہیں رہے ہو. یہ جو ہمارے لوگ کرم فرما کچھ کہتے ہیں نا, یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے, ٹارگٹ اچیو ہو رہا ہے. اور بھائی ٹارگٹ اچیو کرنے میں آپ توپ سے مکھی ماریں گے تو بھائی وہ تو پھر لیفٹ رائٹ کی ساری تباہی بربادی ہوگی نا, مکھی صرف تھوڑی مرے گی. تو آپ گولے مارو گے, تو آپ نے گولے مار دیے 2018 میں صرف عمران خان کو لانے کے لیے. آج دیکھو ملک کا کیا اشر ہے. آپ یہی سارا کچھ آپ 2024 کے الیکشن میں نہیں کر سکتے. یہی 2024 کے الیکشن میں آپ نہیں کر سکتے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, پھر جا کر کورٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمارے جو لوئر ٹیم ہے ہماری, فاروق نسیم صاحب, اکبر بھائی, ہمارے الیکشن سیل کے سارے ذمہ داران, اور پوری تمام پارٹی کے اور جتنے لوگ ہیں, نام لیے بغیر میں سب کو میں شاباش اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی انتھک محنت کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا. امید کرتا ہوں کہ 2 دن کے بعد جو 6 کیسز ہمارے اور لگے ہوئے ہیں, آج جج صاحب جو ہے وہ آج جج صاحب موجود تھے, وہاں جج موجود تھے, لیکن وہاں پہ
الیکشن کمیشن کا لائر نہیں آئے، وکیل نہیں آئے، جس کی وجہ سے یہ 6 کیسز کی ہیئرنگ آج نہیں ہو سکی ہے. تو یہ اب چلی گئی ہے، پرسوں چلی گئی یہ ہیئرنگ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے آج فیصلہ ہوا ہے، ہمارے موقف کی تائید کی گئی ہے. یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا فیصلہ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، قلعدم کرا دیا گیا ہے، اور آرڈر یہ ڈائریکشنز پاس ہو گئے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمیشن کو، کہ 48 گھنٹوں میں ایم کیو ایم کی بات کو کے اوپر جو ان کی تجاویز ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کر کے فیصلہ دیا جائے، اس ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کیا جائے. میں اس پہ عدالت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اچھا میں بتا دیتا ہوں، اس میں ڈی آئی خان میں جو حملہ ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. 3 ساتھی ہمارے کل شہید ہو گئے یہاں مچھر کالونی میں. ان کی آج نماز جنازہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. قاتل پکڑے گئے ہیں جسے پکڑے نہیں جانے چاہیے. جس طرح کا ظلم انہوں نے کیا ہے اسی طرح کا انصاف ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے آج سے 40 دن پہلے نیاز بھائی کو شہید کیا منگو پیر کے علاقے میں. اس سے پہلے، اس سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے اقبال محسود بھائی کے این اے آفس پہ سوراخ بورڈ پر حملہ کیا. تینوں واقعات میں پیپلز پارٹی کے لوگ رنگے ہاتھوں ایکسپوز ہوئے ہیں، پکڑے گئے ہیں اور انوالو ہیں. پیپلز پارٹی اس صوبے میں شہر پہ قبضہ کرنے کا جو خواب دیکھ رہی تھی، وہ اس متحد، منظم اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ایم کیو ایم سے خوف کا شکار ہو کر، چونکہ ان کے پاس کچھ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے کام بتا کے لوگوں کے دل جیتے، انہوں نے یہ لڑائی شروع کر دی ہے، ہمارے ساتھیوں کا خون بہانا شروع کر دیا ہے. میں متنبع کرنا چاہتا ہوں تمام وہ لوگ جو کہ اس گھناؤنے کھیل میں انوالو ہیں، کہ جیسا کہ کنوینر نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم لڑنا جانتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا دشمن بھی جانتا ہے اور ہمارے دوست بھی جانتے ہیں. ہم لڑنا نہیں چاہتے. اس شہر کے امن کے لیے ہم نے بڑی قربانی دی ہے. 8 سالوں میں روزانہ 22 لوگ مرتے تھے یہاں پر ایوریج. آج اللہ کا شکر ہے کہ نہیں مر رہا تھا کوئی. ہمارے ساتھیوں کا خون بہنا شروع ہوا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم لڑنا جانتے ہیں. ہم بہت اچھے طریقے سے لڑنا جانتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ ہم نے اس لڑائی کو لڑنے کا فیصلہ کیا تو آپ ہم سے نہ پہلے لڑ سکیں نہ جیت سکیں، اور نہ آج آپ ہم سے لڑ سکتے ہیں نہ جیت سکتے ہیں. تو یہ لڑائی نہ شروع کی جائے. جو بھی لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، اگر لیڈرشپ انوالو نہیں ہے تو اپنے نیچے کے لوگوں کو لگام دیں. وہ بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعظم بننے کے خواب میں بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں. وہ یہ لڑائی کر کے، ایم کیو ایم سے لڑائی کر کے بلاول بھٹو زرداری اس جنم میں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے کم سے کم. اب پتہ نہیں جو ہے وہ آگے کے کیا معاملات ہوں ان کے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کا، میڈیا کے لوگوں کا اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ہمدردوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی جدوجہد کے ساتھ، مسلسل جدوجہد کے ساتھ، ایم کیو ایم کے نیریٹو امن کے ساتھ اپنے کیس کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. 73 لاکھ لوگ ہم نے پیپلز پارٹی سے بازیاب کرائے سینسز میں. 1 NA 2-3 PS کی سیٹیں بڑھوائیں، اور ابھی یہ ڈی لمیٹیشن میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ گھپلا کر رہے تھے، وہ ہم نے الحمدللہ اس کو صحیح کرایا ہے. یہاں کا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ انہوں نے غلط آدمی بٹھا رکھا تھا جس سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں، لیکن آج ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہاں سے ریپلیس کیا گیا ہے. آنے والے چیف الیکشن کمشنر کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں اور جو ہے وہ اصول اور حق کے اوپر کام کریں. ہماری ساری سپورٹ، ساری دعائیں، ساری جو ہے وہ کاوشیں ان کے سارے صحیح کاموں میں ایز اے پارٹی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 53 یونین کاؤنسل ہم نے بازیاب کرائی تھی. یو سی میئر کے الیکشن سے پہلے 53 یونین کاؤنسل ہم نے بازیاب کرائی. سارے کاموں کے لیے کسی کو شہداء قبرستان شہید ہو کر نہیں جانا پڑا، کسی کو لاپتہ نہیں ہونا پڑا، کسی کو اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا پڑا. یہ ہے آج کی ایم کیو ایم الحمدللہ، کہ ہم اپنے منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کامیابی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کوئی کسی کارکن کو مروا نہیں رہے. خدا نخواستہ اس کو شہید نہیں ہونا پڑ رہا، اس کو گھر سے بھاگنا نہیں پڑ رہا، اس کو لاپتہ نہیں ہونا پڑ رہا. یہ آج کی ایم کیو ایم. شکریہ جی.
ججز جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں. زرداری صاحب کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے چارج شیٹ دے دی. ایم کیو ایم نے اس موقف کو ہمیشہ کہتی رہی. آج ایم کیو ایم کے موقف کی تائید ہوئی الیکشن کمیشن کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، اور اگر ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر راؤ انوار صاحب آ کے ایسے انکشافات ٹی وی پہ بیٹھ کر رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کی ٹیم کا حصہ تھے، زرداری صاحب کی ٹیم کا پہلے حصہ تھے، تو ان کی باتوں کو سیریس لیا جانا تو بہت ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے. اور انہوں نے ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 22,000 ارب روپے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے خرچ کیے. وہ 22,000 ارب روپے خرچ کر کے پورے سندھ میں کوئی ایک یونین کاؤنسل ایسی نہیں جس کو ماڈل یونین کاؤنسل بتا سکے کہ بھئی یہ ایک یونین کاؤنسل ہم نے بنا دی ہے 22,000 ارب روپے خرچ کر کے. آؤ دیکھو یہاں پر پانی آتا ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا ہے، ماڈل اسکول تیار ہیں، ڈسپنسری تیار ہے، روڈ صحیح ہے، پارک صحیح ہے، لائٹ آتی ہے، گیس جاتی نہیں ہے، پولیسنگ جو ہے بڑی زبردست. ایک یونین کاؤنسل سندھ میں ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے جس کی 22,000 ارب روپے خرچ کر کے 15 سالوں میں ان انٹرپٹیڈ گورنمنٹ رہی ہے مثال دی جا سکے. ابھی شہر کی بات نہیں ہو رہی، تعلقے کی بات نہیں ہو رہی، ڈسٹرکٹ کی بات نہیں، ایک یونین کاؤنسل نہیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے ملک بھر میں جلسے کر کے تقاریر کر رہے ہیں اور خود کو وزیر اعظم بننے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اب وہ کیسے پیش کر رہے ہیں یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بناؤ لاڈلا اور آپ دوسروں کو گھر بھیجو. سمپل بھائی لوگوں کو تو نہیں کہہ رہے نا، وہ جس کو کہہ رہے ہیں سب کو پتا کس کو کہہ رہے ہیں. تو دوسرے کو سلیکٹڈ کہتے تھے، آج خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلیکٹ کر لو. دوسرے کو لاڈلا کہتے تھے، آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاڈلا بنا لو. چلیں یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں لاہور کے لوگوں کو کہ لاہور والوں مجھے وزیر اعظم بناؤ، میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا؟ کہہ سکتے ہیں؟ کراچی میں روزانہ کھلے ہوئے جہاں پر جو ان کے صوبے کا جس صوبے میں 15 سالوں سے حکمران جماعت ہیں اس صوبے کے دارالخلافہ شہر روزانہ گٹر میں کھلے ہوئے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے گر کر مر رہے ہیں. وہاں پر پینے کا پانی نہیں آتا، ایک قطرہ پانی نیا 15 سالوں میں نہیں دیا. جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس پر بھی ہائیڈرینٹ بنا کر اس پانی کو اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. تو دنیا چاند پر جا رہی ہے. کراچی میں روزانہ خبر ہے کہ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے کوئی معصوم بچہ گٹر میں گر کر اپنی جان دے بیٹھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ایکسپیکٹڈ وزیر اعظم پاکستان لاہور میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. فیصل آباد میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیصل آباد کو حیدرآباد جیسا بنا دیں گے. سیالکوٹ میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ کو لاڑکانہ جیسا بنا دیں گے. جواب نہیں میں آتا ہے، جواب نہیں میں آتا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے لوگوں کو پتا ہے کہ اس ایم کیو ایم کے سامنے اب ان کی دکان بند ہونے والی ہے. ان کا یہ کاروبار، سیاسی کاروبار ختم ہونے والا ہے. پہلے کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا. آج ہر زبان بولنے والوں کی دل کی دھڑکن ایم کیو ایم میں ہر جگہ. پہلے کچھ نوگو ایریاز ہوتے تھے ایم کیو ایم کے، آج پیپلز پارٹی کے لیے نوگو ایریاز ہو گئے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. لوگ جس طرح ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس پریشانی میں انہوں نے کلاشنکوف ہاتھ میں اٹھا لیا ہے، تشدد کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ وہ جن لوگوں کے خلاف یہ قدم اٹھا رہے ہیں ہمارے پاس قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے. کسی پارٹی کا شودا قبرستان نہیں ہے، ہمارا ہے. اور ہم نے ابھی کوئی بے غیرتی کی کوئی قسم نہیں کھا لی ہے خدا نخواستہ. ٹھیک ہے، عزت سے اس ملک میں وقار سے دوسروں کو حقوق دے کر اپنے حقوق پر کمپرومائز کیے بغیر رہنا چاہتے ہیں. سب کو یہ آواز دے رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں، لڑائی پر ہمیں نہ آمادہ کریں. ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن لڑنا ہم جانتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے لڑنا جانتے ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہونا چاہیے. یہ سسٹم یہ اگر نہیں ختم ہوگا، یہی پیسہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یہی پیسہ لوٹ کر الیکشن کو لڑنے کے لیے نہیں، الیکشن کو خریدنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو جب تک اس کے اوپر کارروائیاں نہیں ہوتی ہیں، جب تک یہ ٹھیک نہیں، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بھائی، ان کے اپنے گھر کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اگر ریاست ان چیزوں کے اوپر خاموش رہتی ہے اور صرف ایک ٹاک شو کے اوپر بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر کل آپ کسی سارے جیل کے دروازے کھولیں، یہ سائیکل چوری کرنے والے یا موٹر سائیکل چوری کرنے والے یا موبائل فون چھیننے والوں سے آپ نے
जेल भर रखे हैं, ये सबको छोड़ो भाई, 700 अरब रुपए की चोरी तो किसी ने नहीं की होगी ना, और 700 अरब रुपए तो एक है, एक बात है ना, एक वो उसकी, अभी तो 700 अरब जैसे कितने स्कैंडल होंगे। तो अगर ये नहीं कर सकते रियासत, तो फिर गरीबों को भी ना पकड़े। शुक्रिया जी, थैंक यू, शुक्रिया।